اور یہ جو قومی بیانیے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو ہم پہلے بھی جب اس پر بات کر رہے تھے تو یہ بات یہیں آپ سب نے کی تھی کہ بیٹھ کر حکومت کو بھی ان کے تحفظات سننے چاہیے, ان کو بھی حکومت سے بات کرنی چاہیے. معاملات اس طرح سے حل ہوتے ہیں یا پھر جو انہوں نے باتیں کی خاص طور پر جو شواہد طلب کرنا جو بہت زیادہ جس پہ حکومت بھی بات کر رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست تھا ان کا طرز عمل؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ فیصل آپ سے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر دورہ ناکام ہو گیا تھا تو خوش ہونا چاہیے تھا ہمیں, اور اس پہ سکون کرنا چاہیے تھا کہ جی ویری گڈ دورہ ناکام ہو گیا. اب ظاہر ہم بحث کر رہے ہیں تو دورے میں کچھ تو تھا جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ جی وہ اسٹریٹ موومنٹ کر کے وہ شاید کوئی کسی صوبے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ اسٹریٹ موومنٹ ہم نے دیکھی نہیں ہے. جب یہ لے کے نکلے تھے, قافلہ پورا لے کے نکلے تھے پی ڈی ایم والے, اس کے خلاف جب عمران کے خلاف کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے, اور اللہ کا فضل آپ پہ ہو گیا کہ اتنی مہنگائی کم ہو گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی سان کہ اسی جائیے کتنے. مطلب یہ تو اسٹریٹ پاور کا کرنا, ہاں وہ کوئی کہیں وہ فائرنگ کر دیتے, توڑ پھوڑ کرتے, پھر بالکل ہم ان کی مذمت کر رہے ہوتے کہ یار بڑی زیادتی ہے. میں تو پہلے دن سے یہ میرا موقف ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہو رہی ہے, اگر کوئی سیاسی سرگرمی ہے, اس کو ہونے دینا چاہیے. پیپلز پارٹی کا بڑا اچھا جیسچر تھا, انہوں نے ان کو ویلکم بھی کیا, جلسے کی اجازت بھی دی, اس سٹیج تک وزیر اعلیٰ صاحب نے ملاقات کی بھی بات کر لی ہوئی تھی. بہرحال چیزیں پھر چینج ہوتی ہیں. یہ بھی چونکہ وہ سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مجھے سندھ میں بھٹو اور بے نظیر کی گورنمنٹ تو نظر آئی ہے, بلاول اور زرداری کی نظر نہیں آئی. فیل ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے ان کو. دیکھیں وہ افغانستان کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی, عباس ستر صاحب مرحوم شاہ جی ہمارے پیارے جو گروپ ایڈیٹر بھی تھے ہمارے, انہوں نے آزاد اخبار میں ایک سرخی لگائی تھی بھٹو صاحب کے حوالے سے, ادھر تم ادھر ہم, اور وہ بنگلہ دیش کے ریفرنس میں تھی, اس کے مشرقی پاکستان کے حوالے سے وہ جو الیکشنز ہوئے تھے. تو وہ پیپلز پارٹی آج تک اس کی وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے کہ جی بھٹو صاحب نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ پھر سیاسی قیادت پہ یہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وہ ذمہ دار ہیں. تو یہ ہوتا ہے بیچ میں سے, ظاہر ایک سرخی تو نکالنی ہوتی ہے, اور ہمارا کام کیا ہے جرنلسٹوں کا. اسٹل آئی وڈ سے کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا یہ کہ ثبوت دکھائے جائیں ہمیں, کیونکہ یہ تو بالکل اوپن بات ہے. وہ یہ ضرور کہتے کہ جی گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اس پہ افغانستان کے حوالے سے ایک پالیسی بننی چاہیے, آپریشن کے حوالے سے ایک پالیسی بننی چاہیے. وہ لوگوں کے تحفظات بتاتے ہیں اپنے صوبے کے, اور لوگوں کے تحفظات ہیں, اس کی وجہ کہ ماضی میں جو آپریشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں, وہ سننے چاہیے. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ گورنمنٹ یہ کہے کہ نہیں جی ہم نے چونکہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے چونکہ طے کر لیا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ ظاہر ہے جب آپ فیصل کی بات سے بالکل میں اتفاق کروں گا, قومی بیانیے کی بات جب آپ کرتے ہیں تو پھر پوری قوم کو ایک پیج پہ بھی ہونا چاہیے. آپ نے یہ کیوں طے کر لیا کہ جی یہ پارٹی تو اب بالکل فارغ ہے, اور وہ جو وہ ناقابل تردید آپ شواہد کی اور ثبوت کی بات کر رہے ہیں اس کی بھی وہ پی ٹی آئی والے وضاحت کر رہے ہیں. وہ جو تصویروں کے فورینزک جو آپ نے کرا لیا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تصویریں اس موقع کی ہیں ہی نہیں, اس کی ڈیٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. بہرحال یہ تو خیر ہم تو وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں اتنے, سرٹیکل ہے نہیں کسی جائزہ لے سکیے. اور پھر وہ سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جی 9 مئی تو سزائیں اور یہ کچھ سب کچھ ہو گیا, اب یہ کہاں سے یاد آ گیا. بہرحال یہ ساری چیزیں یہ وہ جانے اور یہ جانے, دونوں پارٹیاں, ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن سٹل آج بھی میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ آپ کسی ایک پارٹی کو آؤٹ نہ کریں, آپ بیٹھیں, بات کریں, اور بالکل ایک بیانیہ قومی بننا چاہیے. افغانستان سے ہمیں بہت خطرات ہیں اور پوری دنیا مان رہی ہے, اس پہ پوری قوم کا متفق متحد ہونا بہت ضروری ہے. اس بریک لے لیتے ہیں ناظرین, کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو قومی بیانیہ ریاست نے دہشت گردی کے حوالے سے دیا, کیا سہیل آفریدی کے اس طرح کے بیانات مناسب ہیں, ابہام پیدا کر رہے ہیں؟ جی نوید صاحب. جی
اچھا میں نے کہا آپ شاہد الیاس صاحب کو ذکر کیا. اچھا دیکھیں نہیں میں آپ جو ہے تھوڑا فرق ہے نوید صاحب. اچھا نہیں میں نے سنا نہیں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ دہشت گردی ٹیررزم جو ہے یہ ہم نے بارہا کہا یہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, یہ اس سے ملک کے وجود کو خطرہ ہے. اس کے اوپر تو کوئی سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. یعنی آپ کا ملک کا وجود خطرے میں, اس میں آپ کیا سیاست کھیلیں گے؟ وہ تو یعنی آپ تو سب کچھ اس کا مطلب ہے کہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو دہشت گردی کا ایک ناسور ہے اور اس ناسور کو جو ہے اس کی سرجری بہت ضروری ہے. اور دیکھیں ویسے بھی جب بھی اسپتالوں میں سرجری ہوتی ہے تو وہ ایک لکھوایا جاتا ہے, اس کی کنسنٹ لی جاتی ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی سے فرنٹ لائن اگینسٹ ٹیررزم کون سا صوبہ ہے؟ وہ کے پی ہے. افغانستان کے ساتھ اتنی بڑی کے پی کی سرحد لگتی ہے, اور یہی جیسے آپ نے یو این کی رپورٹس کا ذکر کیا کہ دہشت گردی کا منبع اس طرف ہے, وہ افغانستان میں ہے. تو وہاں پہ منبع ہے تو اتنی بڑی آپ کا بارڈر جو ہے وہ کے پی کے ساتھ اس کا جڑا ہوا ہے, اور وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے, وہاں سے آ کے یہاں اٹیکس کر کے وہ چلے جاتے ہیں واپس اپنی پناہ گاہوں میں افغانستان میں. تو یہ صوبہ سب سے زیادہ یہ فرنٹ لائن پہ ہے. انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. آج ابھی بھی یعنی ابھی جو ذکر کیا گیا جو وہاں پہ پولیس پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں تقریباً 6 میرے خیال میں پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو وہ شہادتیں دے رہے ہیں, وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. جیسے اب سوات, باجوڑ, وزیرستان, خیبر, سب میں لوگ ڈسپلیس ہوئے. ابھی بھی تیرا میں جو ہے وہاں سے اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ان کے کچھ نہ کچھ تو تحفظات ہوں گے. ایسا کہنا کہ جی وہ شاید ٹیررزم کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہی نہیں مانتے, میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جیسے آفریدی صاحب نے یہ کہا بھی کے پی کے چیف منسٹر نے, کیونکہ وہ ان کا صوبہ ہے اور وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. پنجاب میں تو ابھی نہیں ہو رہا نا, سندھ میں تو نہیں ہو رہا نا. تو وہ اگر سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں تو ان کی بات تو سننی چاہیے نا. اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو بیٹھ کے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ اگر سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ شہادتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, ان کا جو ہے سوشل لائف تباہ ہو چکی ہے, وہاں اکنامک لائف تباہ ہو چکی ہے, سیکیورٹی سچویشن کی اتنی بری صورتحال ہے. تو ایسے میں کیا نہیں بنتا کہ اگر ہم نیشنل نیریٹو کی بات کر رہے ہیں تو کیا ان سے بیٹھ کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ یہ جو ادرائز کرنا ہے نا, جو خان صاحب نے بات کی ادھر ہم ادھر تم, ادرائز کرنا یہ بہت خطرناک ہے. کہ آپ نے کے پی کو اٹھا کے کہ جی یہ ریسٹ آف پاکستان سے یہ علیحدہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم ہمارے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, اور پھر تو دوسری ایک مزے کی بات دیکھیں, افغانستان کے طالبان کی طرف سے کیا آتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹیررزم کا نیوکلیس آپ دوبارہ بن چکے ہیں, وہاں پہ جو ہے ان کی کمین گاہیں ہیں, وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایشو آپ کی طرف ہے, آپ اپنی طرف کا ایشو جو ہے